يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور انہیں پھول جیسے بچوں، آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے جن کا نام تھا میسرہ، کیا نام تھا؟ میسرہ۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر بتایا کہ یہ جو سفر رہا ہے یہ بڑا ہی بابرکت سفر تھا۔ حضرت خدیجہ پہلے بھی تجارت ہی کرتی تھی، مالدار عورت تھی، قریش خاندان سے تعلق تھا اور مکے کے اندر ان کو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، بڑی عزت کی حامل خاتون تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کا مال تجارت لے کر لوگ گائے بگائے سفر کے اندر نکلا کرتے تھے، لیکن اتنی خیر و برکت کبھی بھی نہیں ملی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مال تجارت لے کر گئے تو اللہ نے عطا کی۔ اور آپ پیچھے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ زندگی اور بابرکت زندگی تھی۔ بچپن کے اندر آپ نے پڑھا، آپ کا بچپن آپ نے پڑھا کہ بچپن کے اندر جس بھی گائے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گائے کے اندر خیر و برکات کا نزول کر دیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان کے غلام نے بتایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی امانت دار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے زیادہ بحث بھی نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے. آپ کا مال تجارت لے کر گئے ہیں تو جس سے بھی کوئی سودا طے ہوا ہے، خرید و فروخت کی ہے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بہت ہی اچھا تھا. جب یہ خوبیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی اور پھر انہوں نے یعنی جو کیسرا غلام تھا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے جو ہیں وہ ایسے سایہ دھرن ہیں، آپ کے اوپر سایہ کی کیے ہوئے ہیں. اب یہ بہت بڑی بات تھی اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کیا تھا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو وہ بحیرہ نام کا جو پادری تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ان کے اوپر بادل کیا کر رہا ہے؟ سایہ کر رہا ہے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کا اخلاق، آپ کی صفات بہت ہی اچھی لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو مائل کر دیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے، اپنی ایک دوست کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے کیا کرنا چاہتی ہوں؟ شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس عورت نے آ کر اس بات کا اظہار کیا، بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اور یہ تجویز بڑی پسند آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ شادی کا پیغام، مدنی کا پیغام آیا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کر لیں؟ شادی کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچے تھے انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد، کیا نام تھا؟ یہ حضرت خدیجہ کے کیا رکھتے تھے؟ چچا رکھتے تھے. نام ان کا کیا ہے؟ عمر بن اسد. ان کو پیغام بھیجا، بتایا تو یہ بات طے پا گئی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے.
بنو ہاشم اور سردار قریش ایک مجلس میں 20 اونٹ اور بعض روایات کے مطابق 6 اونٹ یہ حق میں طے ہوئے. اور یاد رکھیں کہ جو شادی کے لیے چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایجاب و قبول، اور اسی طرح حق مہر کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح ایجاب و قبول کا ہونا بھی ضروری ہے. تو 20 اونٹ یا پھر دوسری روایات کے مطابق 6 اونٹ اس وقت کتنا حق مہر بنتا ہے؟ اگر آج کا حساب لگایا جائے تو لاکھوں میں یہ بات جاتی ہے. ایک اونٹ کی قیمت آپ لگا لیں، آج کل ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 15 سے 20 لاکھ کا آتا ہے. کتنے کا؟ 15 سے 20 لاکھ. ہاں جی، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگر 20 اونٹوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ لاکھوں میں بنتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر میں دیے گئے. یہاں کیا ہوتا ہے، جب ساری رسومات پوری ہو جاتی ہیں، ڈھول باجے مہندی تیل ہر طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں، تو جب نکاح کی باری آتی ہے پوچھا جائے کہ جناب حق مہر، بس وہ نہیں جو شریعت کے مطابق. بھائی باقی کام آپ نے شریعت کے مطابق کیے ہیں، حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر شریعت یاد آ جاتی ہے. وہ بھی سوا بتیل میں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. بس اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے مطابق حق مہر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہونے لگا تو یہ نکاح کا جو خطبہ دیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی، انہوں نے نکاح کا کیا کیا؟ خطبہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پہلے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے نکاح کئی قسم کا تھا، کئی قسم کا نکاح تھا. بہرحال میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. ان نکاحوں میں سے ایک نکاح یہ جو آج ہمارا جو مسلمان نکاح پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، ایک مسلمان لڑکے کا مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے. ایک یہ نکاح بھی زمانہ جاہلیت کے اندر چل رہا تھا، تو اسلام نے اسی کو قائم اور دائم رکھا. تو ابو طالب نے بھی یہی خطبہ دیا اور جو ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، یعنی آپ کا جو ہے وہ شرف، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، ان کے بارے میں بتایا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بہت شریف بچہ ہے، نیک انسان ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل اور آپ کی صفات کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے گئے، یعنی انہوں نے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح 20 اونٹوں کے عوض، 20 اونٹوں کے عوض میں جو کریں، 20 اونٹوں کے عوض ان کا نکاح جو ہے
ان گواہوں کی موجودگی کے اندر آپ سے کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول ہے. یہ کلمات ہوتے ہیں ایجاب و قبول کی. اور حق مہر کا بھی ذکر کیا. جب ایجاب و قبول کوئی عالم دین کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو پھر وہ ساتھ حق مہر کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اتنا حق مہر جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. تو ابو طالب نے حق مہر کا بھی ذکر کیا. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے چند دن بعد کی بات ہے. کون سی؟ شادی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو یہ ملک شام سے واپسی پر یعنی آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے تو پھر ملک شام کی طرف سے واپس آئے تو ٹھیک 2 مہینے چند دن ابھی گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 25 سال. کتنی عمر تھی؟ 25 سال. یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. کتنے سال عمر تھی؟ 25 سال. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور قول کے مطابق عمر تھی 40 سال. کتنے سال عمر تھی؟ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی یا اس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو پھر اس عورت سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زمانے بیت جاتے اور اس کو سال جو ہے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا. اس طرح کے حالات ہوتے تھے. لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس نسب کو کیا کیا؟ ختم کیا. توڑ دیا. اس کا نسب کو ختم کر دیا. اور آپ نے یہ دنیا والوں کو پیغام دیا کہ جس طرح ایک کباری عورت اس کے حق حقوق ہوتے ہیں اسی طرح ایک بیوہ خاتون کے بھی حق اور حقوق ہوتے ہیں. اس کی بھی زندگی ہوتی ہے. اب دیکھیں ڈیفرنس کتنا ہے, خلاف کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے پہلے 2 شادیاں مزید ہو چکی تھی. 2 شادیاں مزید پہلے ہو چکی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی. آپ کمائے تھے. اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 28 سال تھی. لیکن مشہور بات اور مشہور قول وہ یہی ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. کچھ اور بھی اقوال ہیں. بہرحال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی یعنی پہلی شادی جو تھی عتیق بن عائد مخزومی ان سے ہوئی تھی پہلی شادی. جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کی شادی جو ہے دوسری شادی ابو حالہ تیمی سے ہوئی. ابو حالہ پہلی شادی ہوئی عتیق بن عائد مخزومی سے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی ہوئی ابو حالہ تیمی سے. اور جب ابو حالہ تیمی سے شادی ہوئی تو ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے ابو حالہ سے ایک بیٹا بھی تھا اور جن کا نام تھا حارث بن ابی حالہ. حارث بن ابی حالہ یہ ان کے بیٹے تھے ابو حالہ کے. اس
بعد اور بھی مکے کے اندر سردار جو تھے مکے کے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مالدار تھی، نیک خاتون تھی، معزز تھی، عزت دار تھی، قریش کی نامور خاتون تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے تمام جو پیغامات شادی کے ان کو ٹھکرا دیا. حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کر لی؟ شادی کر لی. اور یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا زوجیت کا رشتہ ہوا، طے ہوا، ان کو سعادت حاصل ہوئی. اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مومنین کی سب سے پہلی کیا بن گئی؟ ماں. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو اعزاز انہوں نے حاصل کیا مومنوں کی ماں بننے کا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاصل کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک وہ نکاح کے اندر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب وہ فوت ہوئی، فوت کب ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات ہوئی ہے نبوت کے 10ویں سال. نبوت کے یعنی کہ ہجری جو سال شروع ہوتا ہے، یہ جب آپ نے ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے ہیں، یہاں پہ ہجری سال شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عیسوی سال ان کا ذکر ہوتا تھا. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ 90 سال شمار ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال ہو گئے تھے مکے کے اندر. تو نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، اور اسی سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، آپ اتنے پریشان ہوئے، اتنے غم زدہ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ غم کا سال، غموں کا سال، غم کے اوپر غم. پہلے چچا ابو طالب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہو گئی. اتنی غم گزار بھی تھی، اتنی محبت کرنے والی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جو سارے کا سارا سرمایہ تھا، جو سارے کے سارا مال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، جو مرضی آپ اس مال کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے، بھولے نہیں ہیں. ایک مرتبہ ان کی بہن خالہ، ان کی ایک بہن کا نام خالہ تھا، حضرت خدیجہ کی بہن کا نام خالہ تھا. وہ آئی تو انہوں نے دروازے کے اوپر آواز دی، اجازت مانگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سیدھے ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے حضرت خدیجہ آ گئی. ان کے ساتھ آواز ملتی جلتی تھی بہن کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کرتے تھے. اور دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر آگے چلتے جاتے جو ہے سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، بیویاں، وہ بعض نے 9 بیویاں کہا ہے، بعض نے 11 کہا ہے، اور بعض نے 13 بھی کہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر جو بیویاں موجود تھیں ان کی تعداد 9 تھی. 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
خدیجہ 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 ہی کرتے رہتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا اے اللہ کے نبی آپ کیا اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اس کو کیوں نہ یاد کروں جب سارا زمانہ میرے خلاف تھا, جب سارا زمانہ میرے خلاف تھا, میرا دشمن تھا, تو میری بیوی حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اور میرے اوپر ایمان لائی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور سب سے پہلے خاتون نے جنت لگی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور ان کے فضائل ان کے مناقب اگر بیان کیے جائیں تو صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھانا لے کے آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. آ کر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آ رہی ہے, جب یہ آپ کے پاس آئے تو ان کو میرا بھی سلام دینا اور اللہ کا سلام بھی دینا. اتنی خوش نصیب عورت ہے کہ جس کو کائنات کا رب کیا کر رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں نہ یاد کرے, قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا. اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے, سوائے ایک بیٹے کی, اور وہ ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ماریہ کی بطیہ, وہ آپ کی لونڈی تھی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور اس سے پھر شادی کر لی. اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام کیا تھا, ابراہیم. اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے سب سے پہلا بیٹا اس کا نام تھا قاسم. کیا نام تھا, یہ یاد رکھیں بھائی, بچے چھوٹے بچے بھی یاد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بیٹا, سب سے پہلا بیٹا حضرت خدیجہ سے تھا, اس کا نام کیا تھا, اور اسی قاسم کے جو اوپر ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. آپ کی جو کنیت تھی نا ابو القاسم, اسی قاسم کے نام سے مشہور ہوئی. اور دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت زینب, یعنی قاسم کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی کا نام زینب تھا, اور زینب کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی کا نام رقیہ تھا, اور رقیہ کے بعد پھر پیدا ہونے والی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا, اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ. اور انہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے. انہی کو کیا کہا جاتا ہے, بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے جو ہے وہ 3-4 بیٹے بنا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ قاسم الگ بیٹا ہے, عبداللہ الگ بیٹا ہے, طیب الگ بیٹا ہے, طاہر الگ بیٹا ہے. حالانکہ نہیں, آپ کا ایک بیٹے کا نام قاسم ہے اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے, اور اسی عبداللہ کی کنیت ہے طیب اور باقی سمجھیں کس کی کنیت ہے طیب اور طاہر, عبداللہ کی. تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے ہوئے, ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبداللہ, اور 4 بیٹیاں, ایک زینب, رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. میں نے آپ کو بالترتیب آپ کے سامنے ان کے نام وغیرہ رکھ دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ اور حضرت ابراہیم, یہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے, یہ جوان نہیں ہوئے. نہ قاسم جوان ہوا ہے, نہ عبداللہ جوان ہوا ہے, اور نہ ہی حضرت ابراہیم, یہ بھی تقریباً 17 یا 18 ماہ کے تھے جب یہ بھی فوت ہو گئے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم
کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام کی تمام جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسلام کو قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے فوت ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اولاد بھی آتی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی نبوت کے 10ویں سال تو ان کو جنت المعلا، یہ کہاں کا قبرستان ہے؟ یہ مکے کے اندر، یہ قبرستان کہاں ہے؟ مکے کے اندر قبرستان ہے، اور مکے کے اندر قبرستان جنت المعلا کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام